بلوچستان میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ واقعہ تو عید الاضحیٰ سے تقریباً 3 دن پہلے ہوا، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل نہیں ہوا تھا اور تمام حکام نے اس وقت اس پر توجہ دی جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ ایک خاتون اور ایک مرد کو سر عام گولی مار دی جاتی ہے۔ جرگے کا فیصلہ ہے، کاروکاری کہہ لیں اس کو، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر اس طرح کے بہت سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جہاں جرگے فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں پر ان قبائل کے درمیان میں یہ جرگہ سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہو کے چلتا ہے۔ اب یہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہا کہ جی یہ جوڑا شادی شدہ نہیں تھا، اور بلکہ یہ دونوں الگ الگ شادی شدہ تھے، اور وہ خاتون کے 5 بچے تھے۔ کچھ چیزیں میرے سامنے جو آئی سورسز کے مطابق وہ یہ تھی کہ 2 ڈیفرنٹ قبیلے تھے۔ خاتون کا تعلق کسی الگ قبیلے سے تھا، مرد کا کسی الگ قبیلے سے تھا۔ یہ ہمسائے تھے ایک دوسرے کے، اور ہوا کچھ ایسے کہ جو خاتون تھی اس کا شوہر کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا تھا، تو پھر ان کا آپس میں رابطہ ہوا، دوستی، اور یہ یہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ جو ایک اطلاع میرے تک پہنچی ہے اس میں یہ وہاں سے چلے گئے، وہ 3-4 مہینے وہاں سے نکل گئے، اکٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر خاتون کا جھگڑا ہوا اسی مرد کے ساتھ اور واپس آ گئی، اور دوبارہ وہ اپنے شوہر کے پاس، یہ سوچ کر کہ چلو وہ خاتون بھی آ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے میں بھی جا کے رہتا ہوں، تو اس کو پکڑ لیا گیا خاتون کے قبیلے کی طرف سے اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا کہ اس کو موت کی سزا سنائی جائے۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کا قبیلہ بھی وہاں پر، آدمی کا قبیلہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اکیلے کو سزا دی تو جناب پھر تو ہم بدلہ بھی لیں گے۔ سردار صاحب نے کہا ٹھیک ہے خاتون کو بھی سزا دو، سیم سزا دو، جس کے بعد ان کو گولیاں مار دی گئی۔ اچھا، اب کہانی جو عمر صاحب یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے معاملات کے اندر جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا قانون کی بالادستی موجود نہیں ہے؟ کیوں لوگ کبھی ہم CCD بنا دیتے ہیں، کبھی ہم اس طرف آ جاتے ہیں، جرگہ سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو سرعام عزت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سر، آپ کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے بیک گراؤنڈ اس سارے معاملے کی۔ آپ بات کریں بلوچستان کی، آپ بات کریں وہاں کے ٹرائبل سسٹم کی۔ اب وہاں کا ٹرائبل سسٹم جو بلوچستان کا ہے وہ بڑا پریولنٹ ہے وہاں پہ۔ وہاں کے تمام معاملات جو اس قسم کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خصوصی جہاں پہ ہم آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات جرگوں پر ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کے نام پر ایک دھبا ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ہماری عدلیہ کے اوپر سے، اس عدالتی نظام سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں انہیں سوئفٹ قسم کا ان کے گریوینس جو ہیں وہ ریڈریس ہوں، انہیں جو ریلیف چاہیے وہ فوری ملے۔ اب جب جرگے سسٹم میں معاملات جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں ان کے جو کلچرل ویلیوز ہیں، ان کے جو نارمز ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ اس حساب سے پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم جب اس تناظر میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے یا فیڈرل ٹیریٹری میں بیٹھے ہوئے جب ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر آف کورس ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناانصافی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہاں پہ سارا کیس ہے۔ ایک بات جو آپ نے آج بتائی، اس کے مترادف باتیں بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، موتی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بات یہاں تک بھی ہے کہ خاتون کا اس کے ساتھ نکاح موجود ہے لیکن ان چیزوں کو دبایا گیا، منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اب خدا جانے اس میں کتنی سچائی ہے، ایسا ہی ہے بالکل، لیکن ایک چیز ہے، ایک قتل ہوا۔ دیکھیں اصل چیز عدالت کے موجودگی میں، اسٹیٹ کی موجودگی میں، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، جو کہ وہ گرفتاری ہے بھی نہیں میری نظر میں، اٹھا لیا تھا، ہم کہیں گے اس نا، کو اٹھا لیا، کڈنیپ کر لیا، تو طریقہ کار تو یہ تھا کہ متعلقہ تھانے میں FIR ہوتی، پولیس اس پر گرفتاری ڈالتی، وہاں باقاعدہ تفتیش ہوتی اور معاملہ جو ہے ایک کسی مقامی عدالت میں جاتا۔ اب اس کے اوپر بلوچستان ہائی کورٹ نے سو موٹو بھی لے لیا۔ اب اس کے بعد سے جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سارے نظام کو، اس جرگے کے نظام کو، وہ جو فیصلہ وہاں دیا گیا، جو ملزمان اس میں ہیں، ان کے لیے شاید ایک گراؤنڈ کریٹ کی جا رہی ہے لیگلی کہ جناب انہوں نے اگر قتل کیا تو اس کی کوئی وجہ ہے اور آنر کلنگ ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں ہمارے لیے بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لاء
ہمارے لیے ایک بڑی باعث شرم کی بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اب یہ ساری ویڈیو اتنی وائرل ہے، کچھ دوست ہمارے ہیں مختلف ممالک میں فون کر کے پوچھ رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس پہ کامنٹس ہو رہے ہیں کہ آپ کے ہاں عدالتیں کدھر ہیں، نظام کدھر ہے، پولیس کدھر ہے، اسٹیٹ کدھر ہے۔ اسٹیٹ کی تو اس کا مطلب ہے کوئی رٹ ہی موجود نہیں ہے بلوچستان میں اگر اس قسم کے معاملات ہیں۔ ابھی تو آپ ایک مثال دے رہے ہیں 2023 اور 24 کی، میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا بلوچستان میں کاروکاری کے حوالے سے، تقریباً 100 سے زیادہ ایسے معاملات ہیں جو رپورٹڈ بھی ہیں اور جو ان رپورٹڈ بھی ہیں، اور بڑے اس میں عجیب عجیب سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی باعث شرم ہیں، جو ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں پبلکلی کہ ان میں کیا معاملات